جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو پہلے آسمان کے دروازے کا نام ہے باب الحفظ، اور وہاں جو ایک فرشتہ مقرر ہے اس کا نام اسماعیل ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس ایک فرشتے کے ماتحت 12,000 فرشتے ہیں، اور پھر ان 12,000 کے ہر ایک فرشتے کے ساتھ پھر 12,000 فرشتے ہیں۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام نے فرمائی تو پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ یہ اللہ ہی اپنا لشکر جانتا ہے کہ آسمان پر کتنے فرشتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام پہلا دوسرا اور ایسے ترتیب کے ساتھ جب بیت معمور کے پاس پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جنہوں نے آج طواف کیا ہے پھر قیامت تک ان کی باری نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہر روز اور کب سے لوگ طواف کر رہے ہیں اور کب قیامت آئے گی۔ جو آج اور تعداد بھی کم نہیں ہے، 70,000 بڑی تعداد ہوتی ہے، ان کی پھر قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے پاس کتنے فرشتے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ہر روز جائیں، ہر سال جائیں، ادھر ہی ٹھکانہ لگا کر بیٹھ جائیں، لیکن فرشتوں میں ایسا نہیں ہے، بس جن کی آج باری ہے پھر باری نہیں ہے۔ ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک بار بار موقع فراہم کرتے ہیں اور ہم وہاں جاتے ہیں۔ جس طرح فرمایا کہ جو آج فرشتے زمین پہ اترے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، پھر یہی فرشتے حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس میں جائیں گے، پھر ان کی باری نہیں آئے گی، اور مسلمان بار بار جائیں گے۔ مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ آج آیا ہے پھر نہیں آ سکتا۔ تو خیر بہرحال حضرت آقا علیہ السلام اس سے اوپر تشریف لے گئے، جو سدرۃ المنتہا ہے، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اپنا ٹھکانہ اور رہائش گاہ ہے۔ فرمایا کہ بیری کا درخت ہے، اس بیری کے جو بیر ہیں وہ حجر کے مٹکوں کے برابر ہیں۔ عرب میں ایک علاقہ تھا حجر، اس کے مٹکے بڑے مشہور تھے، جس طرح ہمارے سرگودے کا کنو مشہور ہے، بھیڑے کی بھیڑیاں مشہور ہیں، ملتان کا سون حلوہ مشہور ہے، خوشاب کا ڈھوڈا مشہور ہے۔ تو اسی طرح حجر علاقہ کے مٹکے بڑے مشہور تھے، بڑے پائیدار اور بڑے بڑے مٹکے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بیری کے جو بیر ہیں وہ حجر کے مٹکوں کے برابر ہیں، اور اس بیری کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں، اور وہاں سے 4 نہریں گزرتی ہیں، 2 دنیا میں آتی ہیں، 2 جنت میں جاتی ہیں، 2 ظاہری نہریں ہیں، 2 باطنی نہریں ہیں۔ جو دنیا میں آتی ہیں وہ دریائے نیل ہے، دریائے فرات ہے۔ دریائے فرات عراق میں ہے، دریائے نیل مصر میں ہے۔ یہ وہی دریائے مصر نیل ہے
جہاں موسیٰ علیہ السلام آئے اللہ نے راستے بنائے اور فرعون آیا اللہ نے غرق کیا. اور یہ وہی دریا ہے جس کو مکہ کی دھرتی پہ بیٹھ کر حضرت عمر نے خط لکھا تھا. یہ وہی دریا جو سدرہ سے یہاں آ رہا ہے اور اسے خط لکھا تھا کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو بھلے چل اور اگر لڑکی لے کر چلتا ہے تو پھر رک جا. پھر وہ دن گیا اور یہ دن آیا اور آج ہی نہیں قیامت کی صبح تک پھر وہ دریا عمر کے خط سے چلا ہے جس حکمران کے قلم اور کاغذ میں اتنی پاور ہے اللہ نے اس آدمی کے اندر کتنی قوت اور طاقت رکھی. جب حکمران عادل ہوتے ہیں تو پھر ان کی قلم سیاہی وہ کام کر جاتی ہے جو صدیوں بھر انسان کو کام نہیں کر سکتے. یہ دنیا کے اندر عمر نے اپنے عدل کا لوہا منوایا ہے اور پھر لوگوں نے مانا ہے کہ واقعی عمر ایک عادل انسان ہے. اور فرمائے کہ دو نہریں جنت میں جا رہی ہیں, ایک نہر کوثر ہے اور ایک نہر رحمت ہے. حضور علیہ السلام جب یہاں پر پہنچے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جانے آپ کا اللہ جانے. یہاں تک حضور کا سفر نور کی سیڑھی کے ذریعے ہوا ہے, نیچے براق سے اور پھر یہاں مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک نور کی ایک سیڑھی لائی گئی جس کے ذریعے آپ علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے. یہاں سے پھر سواری تبدیل ہوئی ہے جسے رف کہا جاتا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے جس طرح کے ایک جھولا ہوتا ہے, اس میں بیٹھ کر پھر حضور علیہ السلام اللہ کے پاس تشریف لے گئے. تو یہاں جہاں سفر ختم ہوتا ہے دوسرا سفر شروع ہوتا ہے تو اللہ پاک سواری بھی تبدیل کر دیتے ہیں. یہاں تک جبرائیل, اب آگے جبرائیل نہیں, اب آگے اللہ اور اللہ کے نبی ہیں. پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں صریف الاقلام سے گزرا ہوں جہاں کلمے اللہ کا حکم لکھتی ہیں یعنی لوح محفوظ, تو وہاں پر میں نے کلموں کا شور سنا جو کلمے اللہ کے حکم کو لکھ رہے ہیں, جسے صریف الاقلام کہا جاتا ہے اس جگہ کا نام. پھر آگے حضور علیہ السلام اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور اللہ کریم سے ملاقات ہوئی تو راز و نیاز کی باتیں ہوئی, امت کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہیں. اور کیا لے کر آئے ہیں آپ, تو زمینی تحفہ قربان جائیں آپ کی ذات بابرکت پر. نہ سونا نہ چاندی نہ پیسہ نہ دنیا کا کوئی بھی چیز لے کر نہیں گئے, اللہ کی عبادت لے کر گئے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ جتنی بھی عبادت ہے جتنی بھی عبادتیں ہیں للہ صرف ایک, اس میں کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر آپ کو ہم 3 تحفے عطا فرماتے ہیں. لاؤ 50 نمازیں. تحفہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تحفہ نمبر 2 اور تحفہ نمبر 3 فرمایا کہ اپنی امت سے کہہ دیجئے جو شرک نہیں کرے گا میں اللہ اس کی بخشش کروں. یہ 3 تحفے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے. اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے, جناب جبرائیل علیہ السلام بھی موجود. اچانک آواز آئی, کہا جبرائیل یہ کون سی آواز ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی آسمان کا دروازہ کھلا ہے, آج سے پہلے یہ دروازہ نہیں کھلا, اور ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور آج سے پہلے یہ فرشتہ دنیا میں نہیں آیا اور وہ 2 تحفے لے کر آیا ہے. کون سے؟ فرمایا ایک سورت فاتحہ لے کر آیا ہے
اور ایک سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے خزانہ، اس خزانے سے 4 چیزیں آئی ہیں، ان میں سے ایک آیت الکرسی بھی ہے، ان میں سے ایک سورۃ کوثر بھی ہے، ان میں سے ایک سورۃ فاتحہ بھی ہے، اور ان میں سے ایک سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ لہذا ہر مسلمان کو سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات کا یہ وظیفہ بنا لینا چاہیے، جو عرش کے خزانوں میں سے اللہ پاک نے یہ خزانہ حضور کی ذات پہ اتارا ہے، اور فرمایا کہ سورۃ فاتحہ آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی، کیونکہ یہ فرشتہ اعلیٰ ہی پہلی دفعہ ہے آپ کی ذات پر یہ تحفہ ہم نے آپ کو عطا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی، اللہ پاک نے آپ کو مذہب اسلام عطا فرمایا، اتری فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے مذہب اسلام کسی کو عطا نہیں کیا۔ دوسری چیز فرمایا کہ اللہ پاک نے مسلمان کا لقب عطا فرمایا، آپ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں کسی کو مسلمان کا لقب ہم نے عطا نہیں کیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہجرت کا تحفہ آپ کو ملے گا، لہذا حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ جہاد کا تحفہ ملا، حضور علیہ السلام کو روزوں کا تحفہ ملا، حضور علیہ السلام کو صدقات کا تحفہ ملا، حضور علیہ السلام کو حج کا تحفہ ملا، حضور علیہ السلام کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تحفہ ملا، حضور علیہ السلام کو اور ایک اور بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا۔ قربان جائیں اللہ کی ذات پر بھی، قربان جائیں اللہ کی ذات پر، اللہ پاک نے فرمایا آخری تحفہ، سب سے بڑا تحفہ میرے پیغمبر ہی ہے، آج ہم نے آپ کو آخری نبی بنا دیا، آج ہم نے آپ کو آخری نبی بنا دیا ہے۔ لہذا ختم نبوت کا اعجاز، ختم نبوت کا اعزاز، ختم نبوت کی دستار، ختم نبوت کی فضیلت اللہ پاک نے معراج کی رات زمین پہ نہیں، پہلے آسمان پہ نہیں، بیت معمور پہ نہیں، سدرۃ المنتہا پہ نہیں، جتنا بڑا تحفہ اللہ پاک نے اتنی بڑی جگہ کا انتخاب کیا۔ پیغمبر جیسا پیغمبر نہیں ہے، تحفے جیسا کوئی تحفہ نہیں ہے، جس جگہ پہ تحفہ دیا جا رہا ہے وہ عرش معلیٰ ہے، اس جیسی جگہ دنیا کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے حضور کو اسی رات ختم نبوت کا یہ تاج بھی پہنایا، اور کہاں پہ پہنایا؟ عرش معلیٰ پہ۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر بس اب نبوت آپ کے اوپر ختم ہے۔ آج ہم نے اس نبوت کی ابتدا حضرت آدم سے کی تھی، اور آپ کی ذات پر ہم نے اس کو ختم کر دیا، اور پھر آپ حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے، اور آپ پریشان تھے لوگ کیسے مانیں گے، انکار کر دیں گے، پورا مکہ میرے خلاف ہے۔ تو آپ کو بتایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مکہ کی دھرتی پر ایک درویش آدمی ہے، مکہ کی دھرتی پر ابو قحافہ کا بیٹا ہے، دنیا نہ مانے پر ابو بکر تو آپ کی اس معجزے کی تعریف کرے گا اور مانے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، ابو جہل کو ایک موقع مل گیا۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ آدمی تھوڑے وقت میں یہاں سے ملک شام، پھر وہاں سے پہلا اور ساتواں آسمان، پھر وہاں سے بیت معمور سے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے صریف الاقلام اور عرش معلیٰ، پھر واپس بھی آ جائے۔ ابو بکر کبھی سنا ہے کوئی آدمی ایسا کر سکے؟
تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر کہنے والے آمینہ کی لال ہیں، عبداللہ کی جن ہیں تو پھر جھوٹ نہیں، اور اگر کہنے والا کوئی اور ہے تو پھر سچ نہیں۔ فرمایا کہ ساری دنیا نے اس معجزے کی تکذیب کی ہے، مکہ کی دھرتی پر جس نے اس معجزے کو مانا ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انت صدیق، انت صدیق، آپ سچے ہیں، آپ سے بڑا دنیا ہے کائنات میں کوئی سچا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، جب آپ نے یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگے آپ بیت المقدس میں گئے ہیں؟ جی ہاں میں گیا ہوں۔ تو بتائیں الماریاں کتنی تھیں، دروازے کتنے تھے؟ حضور یہ تو نہیں دیکھنے گئے تھے۔ تو اللہ پاک نے سب راستے ہٹا دیے اور فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ دیکھ دیکھ کر بتاتے رہے، پھر بھی ان کو یقین نہیں آیا، کنفرم ہو گیا اتنے دروازے ہیں، چھت پر یہ چیز ڈلی ہوئی ہے، اتنی باری ہے، پھر بھی نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، مقام تنعیم سے ابھی نیچے اترے گا، تو اس کے پاس اونٹ ہے، اس اونٹ کا رنگ چتگبرا ہے، اس کے اوپر دو سامان کے ندوے بورے ہیں، ایک کا رنگ سفید ہے ایک کا رنگ سیاہ ہے، وہ جا کر دیکھ لو۔ انہوں نے وہ بھی دیکھا، پھر بھی مانا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جب میں جا رہا تھا ان کا اونٹ گم گیا، وہ اونٹ تلاش کر رہے تھے، میں نے ان کو آواز دی اور میں نے کہا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ چل رہا ہے۔ پھر وہ لوگ گئے اور ان کو اونٹ اسی جگہ پہ ملا۔ یہ بھی پوچھ لو ان سے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں بالکل یار بالکل، ہمارا اونٹ گم گیا تھا، ایک آدمی نے ہم کو سلامی کیا اور بتایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ چل رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ آواز رسول اللہ کی ہے، ہمیں لگتا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ یار آدھی رات کا ٹائم ہے، حضور یہاں کیا کریں گے؟ لیکن ہمیں کنفرم ہے یہ آواز رسول اللہ کی تھی، لیکن ہم حیران ہو گئے کہ حضور ابھی کہاں ہوں گے اس طرح۔ اچھا اب بات سمجھ آئی ہے، کنفرم حضوری تھے اور وہ معراج کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی مانا، اتنے ڈھیر سارے دلائل کے باوجود مکہ والوں نے مانا نہیں ہے۔ اب ایک جھلک ابو بکر کو بھی دیکھے، یہاں ڈھیر سارے دلائل ہیں، بیت المقدس کی دروازے ہیں، بیت المقدس کی الماریاں ہیں، اونٹ کا کلر بتایا جا رہا ہے، گھاٹی کا نام بتایا جا رہا ہے، اس اونٹ پر کیا ہے ان بوروں کا کلر بتایا جا رہا ہے۔ پھر مکہ کے لوگوں نے دیکھا بھی ہے مگر پھر بھی مانا نہیں ہے۔ آؤ پھر ابو بکر کے دروازے پہ چلتے ہیں، کیا ابو بکر نے مانا ہے یا نہیں؟ اگر مانا ہے تو دلیل پوچھی ہے یا نہیں؟ تو ابو بکر کا ایک ہی جواب تھا، اگر کہنے والے میرا یار ہے، کہنے والے جناب پیغمبر تو آدم علیہ السلام ہے، رب کعبہ کی قسم آپ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہاں مانے بغیر دلیل کے تو صدیق کہتے ہیں، یہاں نہ مانے دلائل کے باوجود اسے صدیق کہتے ہیں، اسے کہ وہ مانے ابو بکر کہتے ہیں، اور یہاں دلائل کے باوجود نہ مانے تو ابو جہل کہتے ہیں۔ کھوٹے کا کھوٹی گیا ساری زندگی، جاہل کا جاہل ہی گیا ساری زندگی۔ میرا بھائی تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو تحائف دیے کہ اپنی امت کو یہ عطا کیجیے، فرمائے کہ جب 5 نمازیں پڑھے گا 50 کا ہی ثواب ملے گا، ایک دن کی 5 نمازیں، ہفتے کی 35 نمازیں، اور ایک مہینہ کی 150 نمازیں بنتی ہے 150۔ آج میرا مسلمان مہینے کے بعد اپنی تنخواہ کا حساب تو کرتا ہے، آج میرا مسلمان مزدور بھائی ہر جمعرات کو اپنی پیمنٹ کا حساب کرتا ہے،
दिहाड़ी दार हर रोज अपने पैसों का हिसाब करता है। क्या हमने एक महीने की नमाजों का हिसाब किया है? क्या हमने एक हफ्ते की नमाजों का हिसाब किया है? क्या हमने एक साल की नमाजों का हिसाब किया है? जहां घर के अंदर बाकी हिसाब होते हैं, वहां पर रसूलुल्लाह की नमाज का भी हिसाब होना चाहिए। महीना गुजरा, 150 नमाजें बनती हैं, मैंने कितनी नमाजें पढ़ी हैं? ना मेरा भाई, तेरे सामने हज़रत हुसैन की जिंदगी आईना की तरफ पड़ी है। जहां करबला की सरजमीन हो, मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन हो, भले दुनिया की कोई जमीन हो, नमाज का वक्त आ जाए, हुसैन आपको मुसल्ले पे नजर आएगा। आएंगे ही नहीं आएंगे? और क्या बात है, क्यों ना नजर आए? जिसका नाना भी मुसल्ले पर, जिसकी माँ भी मुसल्ले पर, जिसका बाप भी मुसल्ले पर, जिसका भाई भी मुसल्ले पर, जिसका चाचा भी मुसल्ले पर, जिसकी खाला भी मुसल्ले पर, क्या रब ने मकाम अता फरमाया है? फरमाया कि देखिए, आज तो मुहर्रम की 10 तारीख को तो याद रखते हो, शाबान की 5 तारीख को क्यों नहीं याद रखते? यहाँ तो हुसैन की विलादत है। कहाँ गए आशिक? सिर्फ मुहर्रम में आशिक बने, माना और पीका। पता ये अवाम को ज़हन देना चाहते हो कि मारो और पीटो और फिर खत्म। हुसैन की विलादत क्यों नहीं बयान करते? 5 शाबान में जनाबी सैयदना हज़रत हुसैन इब्न अली हज़रत फातिमा के घर में आए, हुजूर ने अज़ान दी, हुजूर ने गुच्ची लगाई, आका ने नाम रखा है। और फिर रिवायात में आता है, लोग कहते हैं ये बाप पर गया है, ये नाने पे गया है, ये दादे पे गया है, ये खाला पे गया है, ये माँ पे गया है, ये बाप पे गया है। मगर दुनिया में कोई इंसान नहीं कहता ये हुजूर की जात पर गया है। मगर दुनिया में 2 नौजवान, दुनिया में 2 शहजादे आपको ऐसे नजर आएंगे, आप भी कहेंगे, मैं भी कहूंगा, ये ना माँ पर गए हैं, न बाप पर गए हैं, न खाला पर गए हैं, गए हैं तो आमिना के घर पर गए। क्या सुभान, गए हैं तो आमिना के। दुनिया में खूबसूरत से खूबसूरत बच्चा पैदा हो जाए, कोई नहीं कहता नबी पर गया है, कोई नहीं कहता फातिमा के बाप पर गया है। मगर दुनिया में 2 नौजवान आपको मिलेंगे, मैं नहीं कहता, मेरा आका फरमाते हैं, हसन का ऊपर वाला हिस्सा नबी के ऊपर वाले हिस्से के साथ था, हुसैन के नीचे वाला हिस्सा आका के नीचे वाले हिस्से के साथ है। ये दुनिया में 2 नौजवान हैं, ये दुनिया में 2 शहजादे हैं, जिनके बारे में आप कन्फर्म कह सकते हैं, आंखें बंद करके कह सकते हैं, अगर उस शख्स, उस जात पर 2 बच्चे गए हैं, वो फातिमा के बेटे हैं। इसलिए अबू बकर फरमाया करते थे, अली पुत्र तो तेरे ने पर शक्ल रसूलुल्लाह जैसे, पुत्र तो तेरे ने पर शक्ल। हाँ, सहाबा फरमाते हैं, हुजूर की वफात के बाद हमारा दिल बहुत गमगीन था, हम रो रो कर जिंदगी गुजार कर रहे थे। आज हमारी माँ मर जाए तो हमें रोना आता है, बाप मर जाए, खुदा की कसम सहाबा के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत करोड़ों माए नबी के जूते पे कुर्बान। कोई सहाबी को समझ नहीं आती थी, बिलाल ने अज़ान छोड़ना देना छोड़ दी थी और मदीना से मुड़ के दमिश्क पे चले गए थे। कौन मदीना छोड़कर जाता है मेरा भाई? किसी का दिमाग खराब है? नहीं, वो याद कर पाती थी। सहाबा फरमाते हैं, जब हमें आका की याद आती, हम दोनों साहिबजादों को खड़ा कर देते थे, हमें आमिना के घर की तस्वीर हमारे सामने आ जाती। तो इस महीने की 5 तारीख को किनकी विलादत है? याद होना चाहिए, हजरत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं उनका भी तज़किरा है, हमें पता होना चाहिए, सिर्फ मुहर्रम नहीं, जरा मुहर्रम से भी लिख रहे हैं, थोड़ा सा इधर भी है, पता होना चाहिए। हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमें विलादत की भी पता हो, शहादत का भी।
بتاؤ کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ لے چلو شہادت تو وفات پیدائش کیا ہے تو پھر ہم پریشان نہ ہو جائیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے حضور سے محبت ہو, آقا سے محبت ہو, اہل بیت سے محبت ہو, صحابہ سے محبت ہو, قرآن سے محبت ہو, قرآن والوں سے محبت ہو. دنیا سے محبت نہیں ہونی چاہیے. دنیا میں رہیں پر دنیا کو اپنے پیٹ میں داخل نہ کریں. دنیا میں رہیں پر دنیا کی محبت آپ کے دل میں آئے. آپ کے سجود پر اللہ کی محبت نظر آئے, اللہ کے نبی کی محبت نظر آئے. آج لوگ دنیا کی محبت دکھاتے ہیں. ابھی 14 فروری گزرا, لوگوں نے پھول دیے اور کیا کہا جی ہیپی ویلنٹائن. نوجوان بچے ہیں بڑے شوق سے پھول دیتے ہیپی ویلنٹائن. بھئی کہاں سے نکل آیا؟ ہمارے اسلام کو تباہ کر رہا ہے, ہمارے نوجوانوں کو یہ معاشرہ برباد کر رہا ہے اور پھول تقسیم ہو رہے ہیں. مگر کسی نے نہ سوچا لو جی کیا جی عالمی محبت کا دن ہے. کیا ہے؟ عالمی محبت کا دن ہے. کیا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہیپی ویلنٹائن مناؤ؟ نہیں. میں نے نوجوانوں سے پوچھا بتائیے کیا ہے, تو نوجوانوں نے مجھے کہا کہ 14 فروری محبت کا دن ہے. میں نے کہا کہ محبت کا دن کیوں؟ سال میں ایک دن آئیے اسلام کے پاس, اللہ کے قرآن کے پاس, نبی کی حدیث کے ساتھ. اللہ کا قرآن, نبی کی حدیث ہمیں سال میں ایک دن نہیں پورا سال محبت کا سبق دیتا ہے. اور ساحلوں پر, گلیوں میں, بازاروں میں, ریسٹورنٹوں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں, گلیوں میں, پارکوں میں پھول پیش کیا جاتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے اگر اس دن شوہر اپنی بیوی کو پھول کر پیش کرے تب بھی گناہ ہے, بیٹی ماں کو پھول پیش کرے تب بھی گناہ ہے, شاگرد اپنے استاد کو پھول پیش کرے تب بھی گناہ ہے. مولانا ہم تو مسلمان, ہم تو بیوی کو دے رہے ہیں. فرمایا کہ دیکھ حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے, 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے تھے. میرے پیغمبر نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا 10ویں کا نہیں 7 یا 9ویں کو بھی ملاؤں گا یا میری 11ویں کا ملاؤں گا. آقا کیوں؟ فرمایا کہ ہماری مشابہت یہودیوں کے ساتھ نہ ہو جائے. روزے کا مسئلہ کوئی غلط مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی حضور نے اپنی امت کو بچایا ہے یا نہیں بچایا؟ اگر آج 14 فروری کو یہ پھول اپنی بیوی کو دیتا ہے, شاگرد اپنے استاد کو دیتا ہے, بیٹی ماں کو دے, بیٹا باپ کو دے, تو اس نظریے سے تو نہیں دے رہا مگر تیری مشابہت تو عیسائیوں کے ساتھ ہو. اور یہ عجیب مسئلہ ہے, ہمارے نوجوان سوچتے کوئی نہیں ہے. کیا عجیب ان کے ذہن میں بلا بھر دی گئی ہے, بیڑا غرق ہو جائے اس ویلنٹائن کو, ہے کیا بلا اب یہ کوئی پتہ نہیں ہے. ایک عیسائی تھا سینٹ ویلنٹائن, جو ایک چرچ کا پادری جس کو فادر کہتے ہیں, اور ایک لڑکی جس کو نرس کہتے ہیں, سسٹر. چرچ کا آج بھی اصول ہے کہ اس میں شادی ہو سکتی دونوں کی, فادر کی اور سسٹر کی شادی آج بھی اصول ہے. اس ویلنٹائن نامی پادری نے پتہ کیا کہا؟ نے کہا کہ مجھے خواب آئی ہے جو آدمی 14 فروری کو جنسی تعلقات قائم کرتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لہذا انہوں نے جنسی تعلقات قائم کیے. ادھر سے بادشاہ کو پتہ چلا عیسائیت مذہب کے خلاف اس نے کام کیا, اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا. لو جی اس دن سے لے کر آج تک میرا مسلمان ہیپی ویلنٹائن کے پیچھے لگ گیا, کوئی پتہ نہیں ہے. ایک زانی, دوسرا عیسائی. واہ مسلمان, میں قربان جاؤں تیری ذات پر بھی, تو نے نہ سوچا ایک زانی کا دن منا رہا ہے, ایک عیسائی کا دن منا رہا ہے. نہیں, وہ جی محبت کا دن ہے, ہم محبت کر رہے ہیں.
اللہ کے قرآن نے محبت کا نہیں سبق دیا ایک دن سال میں محبت بناؤ پھر پورا سال چھٹی ہے نہیں، پورا سال، پورا مہینہ، پورا ہفتہ، ایک منٹ۔ میرے آقا نے تو یہاں تک محبت کے بارے میں فرمایا اگر تو دل سے کمال ہے حدیث، دل سے اپنے مسلمان بھائی سے ملا ہے پھر سلام لیا ہے، تیرے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ دونوں مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ مسئلہ سال کی بات ہے کہ 14 فروری کو کرو نہیں، ایک دن میں 1000 مرتبہ بھی تو کر، پیغمبر کی حدیث ہے دل سے مل، محبت سے مل، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہیپی ویلنٹائن ڈے پر کیا حدیث ہے، آپ مجھے پیش کر کے دیں۔ گناہ ہے، غلط ہے، میرا نوجوان کہاں جا رہا ہے، اسے واپس آنا چاہیے۔ کیوں اپنے ایمان برباد کرتا ہے، کیوں غیروں کے طریقے پہ چلتا ہے؟ کیا تیرے نبی کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تیرے اللہ کا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ دنیا کی محبت میں آ کر اپنی ایمان کا جنازہ مت نکالیے، جو حکم پیغمبر نے دے دیا ہے وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو حکم دے دیا ہے اس کو لے لے، جس سے منع کر دیا رک جا، اسی میں تیری بہتری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔